کہ خواتین کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی۔ 30 ملین لوگ حج اور عمرے کے لیے ارض حرمین کا سفر کر سکیں گے۔ نسک ایپ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی ٹکٹ کروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے ہوٹل کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جدہ میں ہونے والی سعودی عرب کی حج کے حوالے سے اہم ترین سب سے بڑی میٹنگ مجلس تقریب منعقد ہو چکی ہے۔ اس میں حج کے حوالے سے اہم ترین اعلانات سامنے آ چکے ہیں، کچھ لانگ ٹرم اعلانات ہیں، کچھ شارٹ ٹرم اعلانات ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید نے یہ جو ارشاد فرمایا حج کے حوالے سے کہ فیہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق حج کی یہ جو انڈسٹری ہے متوقع طور پر یہ $150 ارب کی انڈسٹری ہے۔ ویژن 2030 کے تحت 30 ملین لوگ حج اور عمرے کے لیے ارض حرمین کا سفر کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پر اگر ہم غور کریں اس سے پہلے جس طرح کوٹا سسٹم ہوتا تھا ہر ملک کا، اور لوگ بہت عرصہ قرعہ اندازی میں اپنے نام نکلنے کا انتظار کرتے تھے، پھر اس میں عمر کا بہت بڑا معاملہ ہوتا تھا کہ خاص عمر سے زیادہ یا اس سے پہلے حج یا عمرے کا سفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب سعودی عرب نے ایک تو تعداد ختم کر دی ہے، کسی بھی ملک سے کسی بھی تعداد میں مسلمان آ سکیں گے ویژن 2030 کے تحت، ابھی نہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے عمر کی حد ختم کر دی ہے کہ 0 سے لے کر 150 سال کی عمر تک کوئی بھی شخص سعودی عرب کا سفر کر سکے گا، عمرے کے لیے کر سکے گا، حج کے لیے کر سکے گا، زیارات کے لیے کر سکے گا۔ تیسرا کام جو انہوں نے کیا ہے کہ خواتین کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی۔ اس پہ اپنی رائے تو علماء اکرام دے سکیں گے، لیکن سعودی قانون میں بہرحال یہ کچھ لوگوں کو دقت تو ہوتی تھی کہ ان کے اگر بیٹے وہاں ہے، کوئی والدہ جانا چاہتی ہے، یا کسی کا خامد وہاں ہے، بیگم جانا چاہتی ہے، یا کسی کے محرم ہوتے ہی نہیں تھے تو وہ سفر حج کے حوالے سے اس حوالے سے وہ پوچھتے رہتے تھے یا سوچتے رہتے تھے، تو سعودی عرب کی طرف سے یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں حرمین کی محبت کا دریا تو موجزن ہی رہتا ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں بستا ہو، حرمین کی محبت اس کے دل میں ضرور بستی ہے۔ مکہ اس کے دل میں بستا ہے، مدینہ اس کے دل میں بستا ہے۔ ارض حرمین کی محبت، ارض قرآن کی محبت وہ ہمارے خون کی رگوں میں گردش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت جو حج کے حوالے سے حجاج کرام کو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے ہی اپنے ایپ کے ذریعے، یہ جو آپ کے سمارٹ فون ہیں ان میں ایک ایپ نسک متعارف کرائی ہے سعودی عرب نے۔ پہلے اور بھی ایپس تھیں، لیکن اس وقت جو ورکنگ میں ہے وہ نسک ایپ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنی ٹکٹ کروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے ہوٹل کی بکنگ کروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنا پورا سفر پہلے سے پلان کر سکتے ہیں، اپنا پیکج منتخب کر سکتے ہیں، آپ کہاں کہاں زیارات میں جانا چاہتے ہیں وہ منتخب کر سکتے ہیں، اپنی یعنی اکانومی کے مطابق، اپنے اقتصاد کے مطابق، اپنی معیشت کے مطابق، اپنے بجٹ کے مطابق۔ بلکہ اب وہ جو پہلے بڑا سارا مسلمانوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ خاص طور پر کچھ ہاتھ بھی ہو جاتا تھا، وعدے کچھ کیے جاتے تھے، ہوٹل دکھائے کچھ جاتے تھے اور لے جایا کہیں اور جاتا تھا، اب وہ فراڈ اور فریب اور دھوکہ وہ بھی یکسر ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں آپ اپنی ایپ کے ذریعے سے اپنے ہوٹل کے کمرے دیکھ سکیں گے، آپ اپنا ہوٹل دیکھ سکیں گے، آپ اپنی سہولیات دیکھ سکیں گے، اس کے مطابق آپ اپنا بجٹ رکھیں گے اور پے کر دیں گے اور بڑی آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک اور بہت بڑی آسانی جو حج کے سلسلے میں کچھ دیر سے روبہ عمل ہے کہ مختلف ممالک میں وہ جو لمبی لائنیں لگتی تھی، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی سعودی ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو وہاں آپ کی کلیئرنس ہوتی تھی، وہ سارا کا سارا کام اب آپ کے اپنے ملک پاکستان میں ہوگا۔ آپ جو ہی جدہ سے اتریں گے تو آپ کو فری شٹل سروس یعنی فری بس سروس فوراً آپ کو بٹھا کے آپ کے ہوٹل تک پہنچا دے گی، جو آپ پہلے ہی بک کروا چکے ہوں گے۔ پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ پورے مکہ کا وزٹ کروانے کے لیے، سیر کروانے کے لیے فری بس سروس کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ ادھر مکہ کو بہت خوبصورت طریقے سے زائرین کے لیے سجایا جا رہا ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جو پینٹنگ والی وال بنائی گئی ہے جس پہ خطاطی کی گئی ہے وہ بھی مکہ میں تیار کر دی گئی ہے، اور وہ بہت دیدہ زیب اور خوبصورت مناظر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، خواہ وہ سعودی باشندے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے سعودیہ میں مقیم لوگ ہوں۔ ان کے لیے سعودی حکومت نے یہ سہولت پیدا کی ہے کہ وہ مختلف اقساط میں، قسطوں میں حج کے پیسے جمع کروا سکیں گے۔ جیسے ہم کمیٹیاں وغیرہ ڈال لیتے ہیں
تو وہ تقریباً 3 قسطیں بنیں گی کہ آپ ایک قسط دے دیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد دوسری، پھر حج سے پہلے تیسری قسط دے سکیں گے۔ ہاں، اور اس میں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کو حج منسوخ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ آپ اپنا جو کوئی معاملہ درپیش ہے اس کے حوالے سے ریفرنس دیں گے، ان کو کاغذات دکھائیں گے، سبمٹ کروائیں گے، آپ کے پیسے واپس بھی مل جائیں گے۔ یعنی ایئر ٹکٹ بھی آپ اب قسطوں پہ حاصل کر سکیں گے اور اس کی واپسی بھی ممکن ہوگی۔ جہاں تک اس سال کے حوالے سے بات ہے تو پاکستانی ہمارے وزیر سے معاہدات طے پا گئے ہیں، تو اس سال کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا وہ کوٹا جو کرونا سے پہلے تھا وہ کوٹا بحال کر دیا گیا ہے، اس میں کافی زیادہ حجاج جا سکیں گے۔ اور جس طرح سعودی عرب تیزی سے انتظامات کر رہا ہے، کچھ ایکسپرٹس سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کوٹے سے یعنی کرونا سے پہلے والا کوٹا جو مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بحال ہوا ہے، اس کے بعد بھی توقع یہ ہے کہ جس طرح وہاں انتظامات ہو رہے ہیں، مزید سعودی عرب پہلے بھی کہہ دیتا ہے اور اب بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ مزید حجاج اکرام کو بھی بھیجا جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ وہ سارے لوگ جو حرمین کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں ایک زمانے سے، ایک عرصے سے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، خصوصی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس گھر کی زیارت اللہ انہیں کروا دے، اور پھر جو لوگ وہاں جا چکے ہیں یا جائیں گے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ان کا سفر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سعودی حکومت اور حج سے متعلق جتنے بھی خدام ہیں، خدمتگار ہیں، وزراء ہیں، ویژن بنانے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حجاج کی اس خدمت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔